لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال الله سبحانه وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. عزیزان گرام قدر، میرے معزز و مکرم عزیز دینی بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر بات کرنا ہے وہ عنوان ہے اللہ کا پیغام اپنے گنہگار بندوں کے نام. اللہ کا پیغام اپنے گنہگار بندوں کے نام. ویسے یہ موضوع جو میرے ذہن میں آیا وہ اچانک ابھی تازہ موضوع ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شاید آج کل کی دنیا میں اس سے اچھا موضوع کوئی نہیں ہو سکتا ہے نا. اس کی بھی وجہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں. ایک آدمی ہے جو فیکٹری کا مالک ہے. میں اپنی بات کو ایک ایگزامپل سے شروع کروں گا. آپ غور سے سنیں گے، دل لگائیں گے، کان کی کھڑکی کو کھول کر رکھیں گے، دل میں میری آواز کو جانے دیں گے. میرا ہر لفظ آپ کے دل کے اندر پہنچے گا، وہاں سے آپ کو ایک پیغام دے گا، آپ کے اندر نورانیت پیدا ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے مبارک دن میں ہماری زندگی بدل جائے گی انشاءاللہ تعالی. اللہ کرے کہ ہم اس بات کو غور سے سنیں، دل لگائیں، کانوں کو متوجہ رکھیں
اور اپنی زندگی کو آج بدلنے کا فیصلہ کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، میں اپنی بات کو ایک ایگزامپل اور مثال سے شروع کرتا ہوں۔ ایک آدمی ہے، اس کا کاروبار ہے، وہ کوئی فیکٹری یا بڑی کمپنی چلاتا ہے۔ اس کے ورکرز ہیں 150 جو اس کی نگرانی میں کام کرتے ہیں، اور اس کے کام کو وہ لے کر آگے چلتے ہیں۔ روزانہ کام ہوتا ہے، ہوتے ہوتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کمپنی کے جتنے بھی ورکرز ہیں وہ اس مالک کی بات کو انسنی کرتے ہیں، نہیں مانتے ہیں، اس کی بات کو اگنور کرتے ہیں اور اپنی من مانی وہاں پر کمپنی میں فیکٹری میں کرنے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے جو مالک ہے، جو آنر ہے، جو فیکٹری چلانے والا ہے، وہ اپنے ورکرز اور کارندوں اور کام کرنے والوں سے ناراض ہو جاتا ہے۔ ان ورکرز کو، کارندوں کو یہ احساس دل میں ہونے لگتا ہے، اندر سے یہ بات ان کو کھانے لگتی ہے کہ ہمارا جو مالک ہے، ہمارا جو آنر ہے، وہ ہم سے ناراض ہے، وہ ہم کو ناپسند کرتا ہے، وہ ہمارا ساتھ نہیں دیتا اور وہ ہمارے ساتھ اچھے سے سلوک نہیں کرتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو ڈر اور کھٹکا لگا رہتا ہے کہ اب سیلری نہ بند کر دے، آئندہ ہم کو اپنی کمپنی سے باہر نہ نکال دیں اور ہمارے اپنے روزگار اور زندگی گزارنے کی جو ضروریات ہے اس سے ہم کو محروم نہ کر دیں۔ یہ کھٹکا ان ورکرز کو اور کام کرنے والوں کو لگا رہتا ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ اب یہ جو ورکرز ہیں وہ اپنے مالک سے، آنر سے ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے اور ایک عجیب اضطراب اور پریشانی کی حالت میں زندگی گزارتے ہیں، کام کرتے بھی ہیں، نہیں بھی کرتے ہیں اور پریشان رہتے ہیں۔ انسان ہے، بھول ہوتی ہے، غلطیاں ہو جاتی ہے، آدمی کبھی نہیں بھی مانتا ہے، نہیں بھی سنتا ہے۔ انسان کا مزاج ایسا ہی ہے، ٹائم آیا تو مان لیا اور نہ ہوا تو کچھ نہ ہوا۔ بس جو یہ کیفیت، جو یہ حالت، جو یہ نوعیت اس فیکٹری میں، کمپنی میں کام کرنے والوں کے والے ورکرز کی ہے، میں آپ کو وہاں سے اٹھا کر آج ان باتوں کو اپنے اوپر لانے کی اور شفٹ کرنے کی اور فٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہی حالت تقریباً، یہی کیفیت ملا جلا کر ہم سب مسلمانوں کی جو اس وقت دنیا میں رہتے ہیں، یہی کی یہی کیفیت اور حالت ہے کہ ہم بھی کہیں نہ کہیں اپنے مالک کی نافرمانیوں کی وجہ سے، نمازوں کے چھوڑنے کی وجہ سے، قرآن کی تلاوت کو نہ کرنے کی وجہ سے، اللہ کی عبادت نہ کر پانے کی وجہ سے، گناہوں کے ارتکاب کر لینے کی وجہ سے، خدا کی ناراضگی والے اعمال کے کرنے کی وجہ سے، حضور کی سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے، قرآن کی تلاوت سے دور ہونے کی وجہ سے، اپنے اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہم بھی اندر اندر کہیں نہ کہیں ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، مضطرب ہیں، پریشان ہیں اور ایک خوف کھائے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں کل کو ہمارے اوپر کوئی عذاب نہ آ جائے، اللہ کی طرف سے رزق کا نزول بند نہ ہو جائے، اللہ ہمیں کوئی انتقامی کارروائی کر کے ہلاک اور برباد نہ کر دے، ہماری دنیا سے نیست نابود ہونے کا کوئی فیصلہ نہ کر دے۔ اسی اضطراب، اسی پریشانی اور اسی طرح کے خوف کے ماحول میں ہم مسلمان بھی اس وقت دنیا میں اللہ کے آسمان کی چھت کے نیچے اور زمین کے فرش کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک منظر یہ تھا، ایک کیفیت یہ ہے۔ یہ دو باتیں سمجھنا ہے، اتنا سمجھنا ہے اور آگے چلتا ہوں۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے میرے دوستو کہ یہ ورکر اور یہ کارندے اور یہ فیکٹری میں کام کرنے والے لوگ ایسے ڈپریشن کی حالت میں، اضطراب اور پریشانی کی حالت میں
اس طرح کی نافرمانی کی حالت میں، اپنے مالک کے ناراض ہونے کے احساس کی حالت میں، میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ لوگ فیکٹری میں کام دل لگا کر کرتے ہوں گے؟ بولو، نہیں کریں گے۔ کیا وہ 24 گھنٹے میں جو ان کی ڈیوٹی کا ٹائم ہے، اس ڈیوٹی کے ٹائم میں کیا یہ لوگ اس ڈیوٹی کو اچھی طرح سے انجام دیں گے؟ جو کام ان کو دیا جاتا ہے، جو باتیں آنر کی طرف سے ان کو لازم کی جاتی ہے، کیا وہ ساری باتیں وہ ورکر اور کام کرنے والے اچھی طرح سے کرنے کی کوشش کرتے ہوں گے؟ آپ کا جواب ہوگا کہ مولانا صاحب، مفتی صاحب، ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے کام کو اچھے سے نہیں کر رہے ہوں گے۔ میرے مسلمان بھائیوں، میرے ایمانی دوستوں، میرے اسلام کے ماننے والے ساتھیوں، میرے کرن کے دوستوں اور میرے دینی بھائیوں، میں آپ سے یہ بات کھل کر کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے اس فیکٹری کے کام کرنے والے، وہاں کے ورکر اور وہاں کے کارندے اچھی طرح سے کام نہیں کر پاتے، اپنے مالک کے ناراض ہونے کے احساس کی وجہ سے وہ اپنی ڈیوٹی کو پوری امانت داری اور پورے اچھے سے انجام نہیں دے پاتے، میرے دوستوں، میں آپ سے کہنا چاہوں گا، مجھے اجازت دے دیجیے کہ یہی حالت اور یہی کیفیت ہم مسلمانوں کی بھی اللہ کے ساتھ ہے۔ ہم عبادت میں دل نہیں لگا پا رہے ہیں، ہم قرآن نہیں پڑھ پا رہے ہیں، ہم اس جرم کے احساس کی وجہ سے اللہ سے قریب نہیں ہو پا رہے ہیں، اللہ کو پکار نہیں پا رہے ہیں، نمازوں کا اہتمام نہیں کر پا رہے ہیں، ہمارا دل دینی کسی کام میں لگنے کو تیار نہیں۔ ایگزامپل سے سمجھا رہا ہوں، غور سے سنیے، مزہ بھی آئے گا اور زندگی بدل جائے گی۔ آج کا بیان اگر جو سمجھ میں آ گیا، آج کی ایگزامپل اگر آپ کے دماغ میں فٹ ہو گئی، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے بعد ہم اللہ سے کبھی بدظن نہیں ہوں گے، بدگمان نہیں ہوں گے، اللہ کی طرف آگے بڑھ جائیں گے، اپنی زندگی کو ٹھیک کرنے کی طرف آمادہ ہو جائیں گے۔ اب میں آپ کو واپس فیکٹری والے کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ اس کا کام اچھے سے نہیں ہو رہا، پابندی سے وہ کام نہیں کر پا رہے، ڈیوٹی پوری نہیں نبھا پا رہے، وقت پر نہیں آ پا رہے، وقت پر آ جاتے ہیں تو کام اچھے سے نہیں کر پا رہے۔ یہی کیفیت اس وقت اس فیکٹری میں اور اس کمپنی میں چلتی ہوتی ہے کہ ایک دن اس کا مالک ایک اعلان کرتا ہے، ایک نیوز دیتا ہے، ایک خبر دیتا ہے، آ کر یہ کہتا ہے کہ اے میرے ورکر ساتھیوں، میری فیکٹری میں کرنے والے دوستوں، آج میں تم کو یہ خبر سنانے آیا ہوں کہ تم نے اب تک جو کچھ کام میں کوتاہی کی، جو آپ نے ڈیوٹی اچھی طرح سے نہیں نبھائی، جو چیزیں آپ کو کرنی چاہیے تھی، جس کا میں نے تم کو حکم دیا تھا، اس کو تم نے انجام نہیں دیا۔ کوئی بات نہیں، غلطی ہوئی ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، میں تمہاری غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، برائیوں کو، نافرمانیوں کو، میرے بات کے نہ ماننے کو، میرے حکم سے روگردانی کرنے کو، میری ساری چیزوں کو میں آج معاف کرتا ہوں، اور تم سے کہتا ہوں کہ اب جو تم اپنی زندگی میں نیا رخ اختیار کرتے ہو، زندگی کو ٹھیک کرتے ہو، کام پر پابندی کرتے ہو، وقت پر حاضری دیتے ہو اور اپنی ڈیوٹی کو اچھی طرح سے نبھاتے ہو، تو میں تم کو یہ خبر دینے آیا ہوں کہ آج کے بعد میں تم سے ناراض نہیں رہوں گا۔ کرن کے دوستوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں تو کیا ہوگا؟
فیکٹری کے سارے لوگ خوش ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے اور یہ بات کو اچھے سے لیں گے کہ ہمارا مالک کتنا اچھا ہے کہ ہماری نافرمانی، کام کے نہ کرنے، گناہوں میں رہنے اور زندگی میں اچھی طرح سے وہاں پر ڈیوٹی نہ نبھانے کے باوجود بھی ہمارا مالک ہم کو یہ موقع دے رہا ہے کہ ہم اس چیز کو ٹھیک کر لیں۔ بچاؤ، وہ ورکر خوش ہو جائیں گے، نہ ہو جائیں گے؟ ارے میں ہی بولتا رہوں گا میرے ساتھیوں، آپ بھی میرا ساتھ دیجئے۔ وہ ورکر خوش ہو جائیں گے، وہ ورکر خوش ہو جائیں گے، وہ ایک گولڈن چانس سمجھیں گے، وہ زندگی میں اپنے مالک کو خوش کرنے کا ایک موقع اس کو مانیں گے۔ میرے کرن کے دوستوں، میرے نوجوان ساتھیوں، میرے دینی بھائیوں، میرے دل میں عزیز محبت رکھنے والے میرے دینی بھائیوں، اسلام کے ماننے والوں، قرآن کو ماننے والوں، نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرنے والے ساتھیوں، میں آپ کو یہاں سے ایک قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ اور مطلب سمجھانے لگا ہوں۔ یہاں میں آپ کو ایک بہت اچھے ایگزامپل سے آپ کو قرآن میں اللہ کا پیغام سنانے جا رہا ہوں۔ یہاں سے آپ کے کان اور کھل جانے چاہیے، دل کی توجہ اور بڑھ جانی چاہیے، آپ کی آنکھیں میری آنکھوں میں ہونی چاہیے، میری آواز پر آپ کے کان متوجہ ہونے چاہیے۔ آج اگر اس آیت کو آپ نے سمجھ لیا تو آئندہ اللہ سے کبھی مایوس نہیں ہوں گے، اللہ کی طرف سے کبھی بدظن نہیں ہوں گے، اللہ کے حکم کو چھوڑنے کے لیے، نماز قضا کرنے کے لیے، قرآن کی تلاوت چھوڑنے کے لیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنے کے لیے کبھی آپ راضی اور تیار نہیں ہوں گے۔ سننا چاہیں گے؟ ارے دوستو سننا چاہیں گے؟ وہ آیت سمجھنا چاہیں گے؟ اس آیت کا حق یہ ہے کہ اس کو بیٹھ کر بیان نہ کیا جائے، اس آیت کا یہ حق ہے کہ اس کو کھڑے ہو کر آپ کو سمجھاؤں۔ اگر میں کھڑا ہو جاتا ہوں، اپنی بات کو کھڑے ہو کر بولتا ہوں، آپ کے دل آمادہ ہو جائیں گے، آپ کی طبیعت کھل جائے گی، کھل جائے گی اور اللہ کے حکم کو سمجھنے کے لیے آپ تیار ہو جائیں گے۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مجید کو کھولیے، کلام الہی کو کھولیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا عبادی، علماء یہاں موجود ہیں، عربی گرامر جاننے والے افراد موجود ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کر کے، نافرمانی کر کر کے، اللہ کا حکم توڑ توڑ کر، اللہ کی ناراضگی والے اعمال کر کر کے انہوں نے اپنے اوپر ظلم کر رکھا ہے، اپنی زندگیوں کو برباد کر رکھا ہے، ایسے سارے بندوں سے اللہ فرماتے ہیں، اے میرے پیارے بندو، اے گنہگار میرے بندو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے گنہگار بندو، تم کو میں کہتا ہوں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کے پاس وہ پاور ہے، آسمان اس کا ہے، زمین اس کی ہے، چاند اس کے حکم سے نکلتا ہے، سورج اس کے حکم سے روشنی پھینکتا ہے، ہوائیں اس کے حکم سے چلتی ہے، میری اور آپ کی سانس اسی کے آرڈر سے آتی ہے،
پلک اس کے حکم سے جھپکتی ہے، ہماری زندگی میں خون اس کے حکم سے دوڑتا ہے۔ اس اللہ کا کہنا ہے کہ تم کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، تم نے نمازیں کتنی چھوڑی، نماز کو کتنی مرتبہ ترک کیا، قرآن کتنے دن سے نہیں کھولا، سنتوں کو زندگی میں بار بار چھوڑا، اور میری نافرمانی کرتے کرتے آپ نے اتنے گناہ کیے کہ پوری زمین بھر گئی، اتنے گناہ کیے آسمان بھر گئے، پھر بھی تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہیں معاف کروں۔ گنہگار بندوں سے اللہ کا پیغام ہے، اپنے کان کھول کر سنو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ وہ ذات ہے کہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ ہے نا، اللہ اسی کو تو اللہ بولتے ہیں، یہی تو اللہ کی طاقت ہے، یہی تو اللہ کی شان ہے۔ تم کتنے ہی گناہ کرو، تمہارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ وقت مجھے منع کر رہا ہے، آگے بات کرنے سے روک رہا ہے، صرف ایک حدیث سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ بولو صلی اللہ، جا کے ماشاءاللہ تھوڑا آیا جوش تو آیا۔ اللہ وہ ذات ہے، دل بھر آتا ہے، اس کی محبت میں آنسو نکل جاتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کلکم خطاؤن، اے کرن کے دوستو تم سب کے سب گنہگار ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم خطاؤن، تم سب کے سب گنہگار ہو، وخیر الخطائین التوابون، لیکن یاد رکھو گنہگاروں میں سب سے اچھا گنہگار وہ ہے جو گناہ ہونے کے بعد توبہ کر لیتا ہے۔ کریں گے توبہ؟ کون کون کرے گا؟ ماشاءاللہ روزانہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی پڑھنا ضروری ہے۔ بولو کون کون پڑھے گا دوستو؟ وقت نہیں ہے ورنہ میں سمجھانے کی کوشش کرتا، آپ کی زندگی میں انقلاب آتا، اللہ خوش ہوتا اور زندگی بدلنے کے ہم فیصلے کرتے۔ بہت ساری چیزیں اس سلسلے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پیارے اللہ یہ موقع تو نے ہم کو عنایت فرما، تو ہم سے راضی ہو رہا، ہماری زندگی کو بدل دے، اپنی زندگیوں میں اسلام اور اعمال لانے کی توفیق عطا فرما۔ دعا کرتے ہیں انشاءاللہ 2 رکعت روزانہ صلاۃ التوبہ کی نیت سے ہمیں پڑھنا ہے۔ جیسے شام کو کھانا روز کھاتے ہیں، سوتے روز ہیں، ایسے ہی صلاۃ التوبہ روزانہ پڑھنا ہے۔ پڑھیں گے انشاءاللہ، پابندی سے پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ مائک بہت اچھا ہے، بارک اللہ۔